الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لائے، مصدق لما معہم، جو اس کتاب کی، اس شریعت کی تصدیق کرتے ہیں جو ان یہودیوں کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے پھینک دیا کس کو؟ کتاب اللہ کی کتاب یعنی تورات کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ تورات پر بھی ایمان لائیں، انجیل پر بھی ایمان لائیں، زبور پر بھی ایمان لائیں۔ کیا ایمان لائیں؟ کہ یہ اللہ کی سچ اور حق کتابیں تھیں، لیکن آج جو تورات ان کے پاس موجود ہے یا آج جو انجیل موجود ہے، اس پر ایمان ہم نہیں لاتے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ جو اللہ نے اتارا تھا وہ حق سچ تھا، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی وہ برحق تھی، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی وہ برحق تھی۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو تمہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تورات میں تم سے عہد لیا گیا کہ آخری نبی پر ایمان لانا، انجیل میں تم سے عہد لیا گیا، لیکن آج تم اس سے مکر گئے، گویا تم نے اپنی ہی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور یہ شو کرانا چاہتے ہو کہ تمہیں گویا علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لائے اور وہ جانتے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی وہ یہ شو کرانے لگے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، جس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ دین کو پہچاننے کے بعد اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے اور اپنے منتخب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔